استاذ آپ کو پاکستان میں موجودہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس سے آپ واقف ہیں، اس پہ آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، دکھ بھری بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جیسے جیسے میں خبریں دیکھتا رہا تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے پتھر لڑک کے نیچے آ گئے ہیں۔ جو زیر بحث لانے کی بات ہے کہ وہ یہ کیا چیز ہے، کچھ لوگ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ عذاب جو ہے وہ رسولوں کے زمانے میں آتا ہے، اور رسولوں کے زمانے میں اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے۔ ہر آنے والی اس طرح کی آفت کو عذاب نہیں کہا جاتا، ورنہ جو بھی مر رہے ہیں وہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی ہر روز لوگ فوت ہو رہے ہیں، تو کیا یہ عذاب ہے؟ موت ہی ہوئی ہے نا وہاں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات قوموں کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، کچھ اوصاف پیدا کرنے کے لیے، کچھ کوالٹیز کو ابھارنے کے لیے موتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ موتیں جو ہر روز گلی بازار میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہو رہی ہیں، وہ 300 کے قریب اکٹھی ایک حادثے میں وہاں جمع کر دی ہیں۔ تو موتوں کو اکٹھا کیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ عذاب ہونا لازم نہیں ہے۔ اور پھر اسی علاقے میں کیوں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس علاقے میں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، کیا لاہور میں نہیں ہوتی؟ ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے، عذاب کا ہونا لازمی طور پر یہ عذاب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے آزمانے کے لیے یہ ایک معاملہ کیا ہے۔ آزمائش، پکی بات ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں پیدا کرنے کے لیے، شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینی ہے، سمجھنا ہے معاملات کو کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پچھلے 2-3 سال سے مسلسل حادثات ہو رہے ہیں یہاں پر، کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی ہماری کوتاہی ہے؟ عملی طور پر، دینی طور پر بھی دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایک حصے پر عذاب آیا ہے، پورے پاکستان پر نہیں آیا۔ اگر عذاب بھی ہے تو وہ جھنجھوڑنے کا ہی سامان ہے، مارنے کا نہیں ہے، عذاب دینے کا ہے۔ قوم کی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جائے تو پوری قوم ہی اڑا دیتے ہیں۔ تو وہاں کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، جن کے بچے گئے ہیں، جن کے بھائی گئے ہیں، جن کے دوست احباب گئے ہیں، جن کا سارا کچھ لٹ گیا ہے، بہہ گیا ہے، ان کا امتحان ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے تنبیہ ہے اگلے آنے والے بڑے حادثات کے لیے کہ ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے پہلو اس کے اندر ہیں۔ اس کو عذاب کہہ کر نہ ان لوگوں کو پریشان کریں جو بنیر وغیرہ کے علاقے میں رہ رہے ہیں، نہ اپنے لیے راستے بند کریں، نہیں، پوری احتیاط کے ساتھ معاملے پہ غور کریں کہ یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں، کہ جغرافک کے مسائل ہیں، کوئی ویدر کے مسائل ہیں، ان کو دیکھیں، اس کا حل کریں، پوری دنیا کو آگاہ کریں کہ دیکھو ہمارے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کریں، خود اپنے ملک میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، دوسرے ملکوں کو ابھاریں، نئی ٹیکنالوجی دریافت کریں کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے دنیا میں حادثات۔ میں جب سڑک پہ چل رہا ہوں تو پتھر پاؤں پہ لگے اور میں اس سے ٹکرا کر گر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، عذاب نہیں دے رہے، سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ کر چلا کرو۔ تو بس یہی بات ہے یہاں پر، اسی کو سمجھنا چاہیے۔